تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے۔ الاسراء والمعراج، مسجد سج رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی 27 کو ان کو یاد آتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا رجب آ رہا ہے، پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد آتا ہے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن سدھر جاؤ، اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ شب قدر کو کیسے منایا جا رہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا۔ یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص نہیں، کب ہوئی نہیں پتا ہے، تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کرے کہ آپ صلی اللہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد اقصیٰ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاءوں کو، وہاں سے پھر جبرائیل السلام سفر کر کے آپ کو براق میں بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائیں گا، تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے، اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اونٹ اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے۔ جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں، تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے؟ چپ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے ہاں یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا؟ ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صحابہ سمجھتی ہار ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتا چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا، تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے؟ نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور یہ یوم الفرقان ہے، جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے؟ پھر اللہ کے ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے کہیں؟ چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے، تو یہ ہوا واقعہ۔ اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد شب برات آئیں گے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے، شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں، اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں۔ بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے، یہ رات 27 رجب تھی، اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے، اور صحابہ سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتے کب ہوا، یاد رکھیے۔ تو یہ رات کب ہوئی اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اب ہم نے دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کس کو نہ پتہ چلی، شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ معاف کرے، شاید جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے، جیسا 27 کو معراج ہوئی۔ دنیا اختلاف کر رہی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، ہندوستانیوں کو پکا پتا ہے 27 رجب۔ اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو، مطلب 5 میں سے کوئی ایک۔ لیکن شاید ہندوستان میں آ کے جبرائیل علیہ السلام بول کے گئے کہ تم لوگوں کے لیے 27 ہے، لہذا تم لوگوں کو سہولت تاکہ تم آرام سے جو عمل کر لو، کم وقت میں زیادہ کر لو، تو ہم تو برابر 27 کو منا رہے ہیں شاید۔ دیکھیے نا، یہاں اختلاف ہے، یہ رات کب ہوئی، معراج کب ہوئی، ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی، 27 رجب۔ آپ 27 رجب کو بہرحال دیکھیے، کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں، اب ہوا، اب منانا شروع ہو گیا ہے نا۔ کیسے؟ راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی ہے، نہایا جا رہا ہے، تیار ہوا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے، مخصوص پکوان اور میٹھے، اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے، مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں، مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز 100 رکعت نماز، یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے، ٹھیک،
جو ہے خزائے عمری پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے، یہ تمام کام بدعت ہے۔ وہ رات ہوئی، وہ واقعہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ، مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی، کس مہینے ہوئی، کس سن میں ہوئی، ہمیں نہیں پتا۔ لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کی واقعہ کیا تھا، لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کس دھڑلے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہے اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند مطلب ہندوستان کے اندر وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں، رات جاگتے ہیں، دن روزہ رکھتے ہیں، 1000 مہینوں کا ثواب، 1000 سال کا ثواب، 120 سال کا ثواب، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی۔ تو یاد رکھیں اس مہینے میں یہ رات معراج جو یہ ہوئی، لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رات کب ہوئی۔ یاد رکھیں اب لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھیں کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیا کیا افعال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب ہم بدعتوں میں چلے جاتے ہیں، جب ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے معاملہ پھر وہ اتنے گہرائی میں جاتا ہے کہ پھر وہ بدعتیں کہیں رکتی نہیں۔ تو لہٰذا رجب کی 27 کو شب معراج خاص منانا یہ بدعت ہے اور شریعتاً یہ غلط ہوگا۔ رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں، اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں۔ کوئی آدمی روز رات میں جاگ کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے، جیسا کہ مثال تو جمعرات تو پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعرات آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے کرنا یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ کہ اللہ رب العزت کے پاس جو بھی عمل کیا جائے اگر اس کا کچھ نہ کچھ تعلق مسلمانوں سے، اسلامی کوئی تاریخ سے، اسلامی کوئی دین سے، یا اسلام کی کوئی بات سے، یا کم و بیش عربی سے کچھ لکھا ہوا بھی ہو، تو پھر وہ قابل قبول ہو جائیں گی۔ پھر چاہے میں وہ ذکر کے معاملے میں کوئی بھی ذکر کروں، پڑھنے کے معاملے میں کوئی چیز پڑھوں، سننے کے معاملے میں کوئی چیز سنوں، عمل کرنے کے معاملے میں کوئی چیز عمل کروں، کسی چیز کی فضیلت اپنے طور سے طے کر لوں۔ تو لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو یہ سوچ لیا کہ یہ اعمال قابل قبول ہے، پھر اس کے فضائل بھی لکھے گئے، بنائے گئے، اور بہرحال من گڑت بہت ساری چیزیں اس کے بعد ہوتی رہی۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ کون سے اعمال قبول ہوتے ہیں آخر۔ یقیناً ابھی میں اعمال کی قبولیت کی شرائط وغیرہ اسی کوئی تفصیلات نہیں رکھوں گا، چونکہ بہت کم وقت ہوتا ہے۔ تفصیلات کے لیے آپ جا کر آج کل کتابیں بھی موجود ہیں آن لائن، اور خطبات بھی موجود ہے، یا اسپیچز بھی علماء کی موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن میں کچھ نہ کچھ ایسی بات یا کچھ چیز پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس سے کچھ نہ کچھ ایک اصولی بات سمجھ میں تو آئے، کون سی چیز کرنا ہے، کون سی چیز نہیں کرنا ہے۔ ورنہ کسی بھی دن، کسی بھی رات، کسی بھی گھڑی، کسی بھی وقت، کسی بھی چیز، کسی بھی کلمہ، کسی بھی وظیفے کو اپنے طور سے فضیلتیں دے دیتے ہیں۔ پھر فضیلت دینے کے بعد پھر وہ بات پہ بات چلتی چلی جاتی ہے، پھر ایک فضیلت سے دوسری فضیلت، ایک عمل سے دوسرا عمل، ایک کام سے دوسرا کام، اور پھر وہ چیز شروعات تو پتہ نہیں کیا نیت سے ہوئی تھی، لیکن وہ بہت بگڑی ہوئی شکل میں آج نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن ہونے کے ناطے یہ بہت ضروری ہے، مسلمان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے، کہ ہم لوگ یہ چیز کو جان لیں کہ کون سے عمل کرنا ہے، کون سے عمل نہیں کرنا ہے۔ اب سوال یہ کیا اللہ رب العزت ہر عمل کو قبول کرتا ہے؟ مثال کے طور پر میں کچھ بھی کروں تو کیا یہ قابل قبول ہے اللہ کے پاس؟ تو کوئی انسان اچھے کام کر رہا ہے، کوئی انسان برے کام کر رہا ہے۔ اب سوال یہاں بھی آتا ہے کون سے کام کو اچھا بولیں گے اور کون سے کام کو برا بولیں گے؟ چونکہ ہر آدمی اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، ہر مذہب کے اندر اپنے طور طریقے ہیں، تو کیا وہ ساری چیزیں اچھے ہیں؟ ہر مذہب کا، ہر انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو بھی عمل دنیا میں کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے، پھر وہ اللہ کو جس بھی نام سے پکارتا ہو۔ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم معبود سے قریب ہونے کے لیے، گاڈ سے قریب ہونے کے لیے، ہے نا، فلاں سے قریب ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو گویا ہم تو جانتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو لہٰذا ہر آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہر مذہب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کام کر رہا ہے، سارے عمل جو بھی کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قبول کرتا ہے؟ کیا اسی کو کسوٹی ہے، کوئی اصول ہے، کوئی طریقہ ہے؟ ہونا چاہیے نہ کچھ دماغی یا انسانی عقل خود یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی اصول و طریقہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک سواری کی بس ہے تو کوئی طور طریقہ ہونا چاہیے اس میں چڑھنے اور اترنے کا۔ نہیں میں جو جیسا چاہوں کروں، کوئی کھڑکی میں سے چڑھ رہا ہے، کوئی دروازے میں چڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو باہر پھینک کر چڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے بس کے اوپر سے اس میں جو ہے سوراخ کر کے چڑھ رہا ہے، کوئی بس کو الٹی کر کے سب کو خالی کر کے چڑھ رہا ہے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد تو ایک ہی بس میں سوار ہونا، لیکن آپ کہیں گے سارے طریقے درست نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہی طریقہ درست ہے اس میں، اور وہ اصول ہوں گا جو وہ اس گاڑی کے بنانے والے نے بنایا کہ ایک طرف سے ان ہے، دوسری طرف سے آؤٹ ہے، ایک جگہ عورتوں کے بیٹھنے کا سیکشن ہے، ایک جگہ معذوروں کا، ایک جگہ عام لوگوں کا ہے نا، ایک جگہ بچوں کا ہے۔ تو اصول ضابط ہوتے ہیں،
تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قبول نہیں کرتا، یہ بات تو آپ سمجھ لیں سب سے پہلے. مطلب ہر وہ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھائی کے لیے کر رہا ہوں، خیر کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں جب تک کہ کچھ اصولوں کے مطابق وہ عمل نہ ہو. اور وہ اصول کیا ہے انشاءاللہ اس میں سے چند باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آئیے خطبے کے شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 اس کے آیت نمبر 3 اور 4 3 اور 4 میں فرماتا کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اب یہ جو آیت ہے یاد رکھیں، اس کو سمجھے، اور یہ جو سورت ہے اس کو آپ سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ یہ سورت پڑھتے تھے، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. عیدین کے اندر بھی آپ نماز میں یہی سورت پڑھتے تھے. تو کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا، کچھ نہ کچھ تو امپورٹنس اور فضیلت ہے سورت کی، اس کی اہمیت ہے. تو اس سورت کے آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ عاملۃ ناصبہ. اب اس کے شان نزول کے تعلق سے آپ تفسیریں دیکھیں، مفسرین نے جو لکھا ہے وہ اقوال کو آپ دیکھیں کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بار عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی کو دیکھا جو عمل کر کر کے تھک چکا تھا. مطلب رونے کی وجہ سے اس کے یہ آنسوؤں کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، عبادتیں کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پورا خراب ہو چکا تھا، اور ظاہر سی بات ہے شادی بیاہ نہیں کرتے، رہبانیت اختیار کرتے ہیں، اور عمل کر کر کے وہ تھک گئے تھے. تو ان کو تعجب ہوا کہ کیا اتنے عمل کرنے کے بعد بھی ان کے عمل ضائع ہونے والے ہیں؟ اتنی مشقتیں کرنے کے بعد بھی، اپنے جسم کو برباد کرنے کے بعد بھی، بودا کرنے کے بعد بھی، کیا ان کے اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ یہ عمل کر کر کے اللہ فرما رہا ہے تھک چکے ہوں گے. مطلب انہوں نے اپنے جسموں کو عمل کر کر کے برباد کر دیا ہوں گا. عاملۃ ناصبہ مطلب اتنے عمل کیے ہوں گے کہ تھک گئے ہوں گے، لیکن حکم کیا ہوں گا روز قیامت؟ تصلی نارا حامیہ، اٹھا دو اور دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو ان. تو دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، جسم برباد کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت کے پاس حکم ہو رہا ہے تصلی نارا حامیہ، اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. تو عمل کر کر کے تھکنا اصل نہیں ہے، عمل کرنا اصل نہیں ہے. اس سے پتہ چلا وہ عمل کرنا اصل ہے جو صحیح ہو، جو ثابت ہو، جو بتایا گیا ہو، جس پہ قرآن کی مہر ہو، جس پہ سنت کی مہر ہو، وہ اصل عمل ہے، یاد رکھیں. تو عمل کر کر کے تو لوگ بہت آنے والے ہیں، عمل کر کر کے لوگ تھک گئے ہیں، یاد رکھیں. لیکن وہ عمل کرنے سے، تھکنے سے وہ قبول ہوں گے اللہ کے پاس، یہ ضروری نہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو سورہ غاشیہ نے یہی پیغام دیا، یا اس کی 2 آیتوں نے یہ بات تو واضح کر دی. ہر عمل قابل قبول نہیں، یاد رکھیے. اللہ کے پاس کچھ طریقہ ہے عمل کو قبول کرنے کا. ہر عمل اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا، یہ بات کو آپ سب سے پہلے سمجھ لیں. اور دنیا میں ہر آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے، اللہ رب العزت کو منا لے، اعمال میں اضافہ کرے، جنت سے قریب ہو، جہنم سے دور ہو، گناہوں کی معافی ہے نا. عمل کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں انسان کے، نیک عمل کرنے. ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن سارے عمل قابل قبول نہیں ہیں. صرف وہی عمل اللہ رب العزت قبول کریں گا جو عمل صحیح ہوں گا، جو اس نے حکم دیا ہوں گا اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق انسان کر کے آؤں گا، وہ عمل ہی یاد رکھیے قبول ہوں گا. اب سوال آتا ہے کہ کون سی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کریں گا؟ جو میں کہہ رہا ہوں ہر عمل قبول نہیں کرتا. تو پہلی چیز، وہ عمل اللہ قبول کریں گا جس پہ اللہ کا حکم ہو. مطلب اللہ کا حکم کہاں ملیں گا؟ قرآن میں ملیں گا آپ کو. اس کے بعد وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. اگر قرآن میں نہ ہو تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا، بولا، آپ کو کرتے ہوئے دیکھا گیا، آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، تو پھر وہاں سے پتہ چلے گا. اس کے بعد اگر کوئی عمل قرآن میں اور سنت میں بھی ہو تو اس کا طریقہ سنت بتائیں گی ہم کو کہ اس کو کیسا کیا جائے. جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، اچھائی کو حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، نظر کا مانگنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ہے طریقہ، لیکن کیسے کرنا ہے وہ کون بتائیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو بتائیں گے. یاد رکھیں دوسرا اور کوئی سورس و طریقہ ہمارے پاس نہیں. یاد رکھیں اس کے بعد اگر کوئی چیز نہ ملے ہم کو، جیسا کہ قرآن کا حکم تو ثابت ہو گیا، سنت میں بات بھی آ رہی ہے، لیکن ہم کو طریقہ نہیں مل رہا تھا، پھر ہم صحابہ کی طرف جائیں گے. اس کے بعد پہلے ہوگا قرآن سے حکم، سنت سے حکم، پھر قرآن اور سنت کے حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائے. اگر وہاں کوئی چیز نہ ملے تو پھر ہم صحابہ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے بہترین طریقہ یاد رہے کسی چیز کو سمجھنے کا ہے. کسی صحابہ نے عمل کیسا کیا نہ پتہ چلے تو پھر تابعین سے ہم جائیں گے اور پوچھیں گے، یا ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے. تو یہ طریقہ ہے اس کا، یاد رکھیں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ساری مطلب جس کو بولتے ہیں نا الٹی ناؤ چلا دی ہم نے ہر چیز کے اندر. پہلے ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو ہمارے سماج میں چلتا ہے. بھائی یہ سب کر رہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب پہلا اصول، سب کر رہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ اصول میں نے مطلب لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سن، اللہ رحم کرے، ایک صاحب ایک مرتبہ بیان کرنے لگے کہ کھانے سے پہلے نمک کھانا کیسا ہے. کسی نے ان سے سوال کر لیا اور وہ اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے. میں نزدیک تو مفتی نہیں تھے، اس لیے کہ جو علماء انبیاء کے وارث ہے وہی علماء ہے جو واقع میں انبیاء کی سنت کو بیان کرتے، اپنی دل کی بات بیان نہیں کرتے. تو بہرحال انہوں نے بیان کر دیا اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی.
تو میں نے کہا سنت کو جاننے کے اصولوں میں ایک دم لیٹسٹ اصول مجھے پتا چلا آپ سے کہ سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی. مطلب اگر کسی سماج میں ہر انسان کوئی کام کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ پھر سنت ہوگا ہی. تو میں نے کہا یہ نیا اصول ہے. تو پھر بہرحال وہ شرمندہ ہو کے خاموش ہو گئے. یہ کوئی اصول نہیں یاد رکھے کہ لوگ کرے تو سنت. ہم لوگوں کا ایسی ہوتا ہے, پہلے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اطراف اپنا میں لوگ کیا کر رہے, تھوڑے مہذب سمجھدار لوگ کیا کر رہے, تھوڑے مالدار ایلیٹ کلاس کیا کر رہا ہے, تو ہم کو لگتا ہے بس یہ دین اور شریعت کا حصہ بن گیا. یا جس کے سر پہ ٹوپی ہو, داڑھی ہو, کرتا پاجامہ, تو یہ جو بھی کرے پھر وہ ہو گیا سنت, ہم کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے, اصولی بات ہے یاد رکھیں. تو اللہ کی کتاب کا حکم ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں حکم ہو, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلیں گے اللہ کے حکم پہ عمل کیسا کرنا ہے, سنت پہ عمل کیسا کرنا ہے. نہ ملے تو صحابہ کی زندگی بھی جائیں گے, صحابہ زندگی سے تابعین, اس طرح سے ہم آگے جائیں. ہم لوگ پورا الٹا چل رہے ہیں, پہلے سماج کو دیکھ رہے فلاں, پھر کتاب کی بات تو ایک دم آخر میں ہو رہی ہے, جب جھگڑا بہت بڑھ جا رہا ہے, کوئی بات سامنے والا سمجھا رہا ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہی سامنے والے. تو اس کے لیے علم حاصل کرتا ہوں, یہ بڑی اہم چیز یاد ہے. اب آئیے اعمال کی قبولیت کے لیے کیا شرائط, وہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں, مختصر بالکل. اعمال کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے یاد رکھیں, انسان ایمان والا ہو. کوئی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے فرسٹ کنڈیشن ہے کہ انسان ایمان والا ہو. اگر انسان ایمان والا نہ ہو, نماز پڑھے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں, ایمان والا نہ ہو, روزے رکھے تو کوئی فائدہ نہیں, ایمان والا نہ ہو, صدقات کرے کوئی فائدہ نہیں, ایمان والا نہ ہو, اور انسانیت کی بھلے کی کئی کام کرے, ہاں اس سے اس کا جہنم کا عذاب ہلکا ہوگا, لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے اس کی وجہ سے. تو پہلی شرط ہے ایمان لائے عمل کے قبول ہونے کے لیے. دوسری کنڈیشن یاد رکھیں عمل کی قبولیت کے لیے, وہ صحیح نیت ہو عمل کرنے کے لیے. مطلب انسان اچھی نیت سے عمل کو شروع کرے, ورنہ بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال کرتے ہیں لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی. اس معاملے میں یاد رکھیں نتیجتاً اعمال قبول نہیں ہوتے. جیسا مثال کے طور پر میں کوئی چیز کو چراؤں اور پھر دوسروں کو دوں اس نیت سے کہ یہ میں لوگوں کی مدد کرنے کو کر رہا, تو آپ کہیں گے عمل اچھا نہیں نا. چوری کر کے آپ دے رہے ہیں, خالی اچھی نیت سے فائدہ تو ہونے والا نہیں, چونکہ عمل بھی ضروری ہے, نیت کا ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ پھر نیت نہ اور عمل کرے انسان, وہ بھی درست نہیں, بے نیتی ہے, بد نیتی جس کو کہتے ہیں. تو نیت بھی ہونا ضروری. اور تیسری چیز یاد رکھی, وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. یا اگر ایک ایمان والا ہے تو اس کے لیے یوں کہہ سکتے کہ پہلی چیز وہ اللہ کا حکم ہو, عمل انسان جو ہے خالص نیت کے ساتھ کرے, اچھی نیت کے ساتھ کرے اور نبی کے طریقے پہ کرے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں علماء نے الگ الگ 3 شرائط جو اعمال کی قبولیت کے لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ موٹی بات یہ ہے کہ ایمان والا ہو, نیت صحیح ہو, اور تیسری چیز ہے کتاب اور سنت کے مطابق وہ عمل ہو, تو ہی اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہے. یاد رکھ اس بات کو ہم سمجھ لیں, یاد رکھ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم جو بھی کام اپنے زندگی میں کریں ہم چیک کر لیں کیا ہمیں ایسا کر رہے ہیں, کیا وہ اللہ کا حکم ہے, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز ثابت ہے, کیا صحابہ نے وہ عمل کیا. وہ چیز ہم کو دیکھنا بے حد ضروری, یاد رکھیے. ورنہ اگر کوئی چیز ثابت نہ ہوئی, ہم ساری زندگی کیوں نہ کرتے چلے جائیں, وہ اللہ کے پاس روز قیامت قابل قبول نہیں ہوں گی, اور وہ اٹھا کر اعمال منہ پر واپس پھینک دی جائیں گے. اور یہ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کے لیے کہ دنیا میں عمل کیا لیکن جانچا نہیں کہ عمل درست ہے نہیں, اور آخرت میں چلا گیا اللہ کے پاس اور اس کو اجر و ثواب اس کا نہ ملے. یاد رکھ تو بڑی ڈینجرس بات ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم کو عمل ثابت ہے نہیں, وہ جاننا ہے, یاد رکھیے. اور جاننے کے بعد یاد رکھیے اس کے مطابق ہم کو کام کرنا ہے. اب آئیے ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے, یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ماحول میں, انشاءاللہ عزیز ہر سال, ہر مہینے, ہر ہفتے, ہر دن مسلمانوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کو ثواب کے طور پہ کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے لیے من گھڑت باتیں بیان کی جا رہی ہے, اس کے فضائل بیان کی جا رہے ہیں. یقیناً اب ایسا سال کے اندر کئی رسومات مسلمان کرتے ہیں اور کئی باتیں ہوتی ہے. ہمارے پاس اتنے جمعے تو نہیں ہے کہ ہر جمعے میں ہم ہر بار اس کا رد کرتے رہے. اصولی بات بتا دی جائیں گی, کنڈیشنل چیزوں کو آپ فٹ کر لیں اور جان لیں وہ صحیح ہے غلط ہے. کیونکہ ہر بار کسی کو بتانا ہے کہ یہ پتھر ایسا ہے, یہ سڑک ویسی, اس سے اچھا اصول بتا دے کہ کون سا پتھر اچھا ہے, کون سی سڑک اچھی ہے, کس کو دیکھا جائے کس کو نہ دیکھا جائے. چونکہ ہر بار بولتے رہیں گے تو ایسا ہو جائیں گے کہ پورے مہینے کے جو ہے سال بھر کے جمعے اسی میں چل جائیں گے کہ اب یہ مہینہ آ رہا ہے اس میں غلط ہے, اب وہ مہینہ آ رہا ہے اس میں غلط ہے. کہاں تک بتائیں گے بھائی. اصولی بات سیکھ لو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. اب اصول سے دیکھو اور اس کو جس کو کہیں گے سمجھ لو, ورنہ ہر بار کون آگے سمجھائیں گا کہ فلاں لفظ کے یہ چیز غلط ہے, یہ چیز. جیسا مثال میں دے رہا ہوں, A+B=C ہوتے ہیں نا میتھس کے جو بچے وہ جانتے ہیں کہ الف جمع با اکول ٹو جیم, سمجھ لیجیے ایک اصول ہے. اب الف اور با کچھ بھی ہو سکتا ہے, A اور B کچھ 2+2 A2 ہے B2 ہے اکول ٹو کیا ہوگا آنسر 4 آ جائے گا. تو میں اصولی بات کر رہا ہوں. اب ہر بار 2 3 جمع 3 3 جمع 4 نہیں بتانے کی ضرورت ہے, اور سمجھ A+B=C. اصولی بات سیکھ لیجیے تو پھر آپ ہر رسوم, ہر بات کو, ہر بدعت کو, ہر خرافات کو, ہر چیز اس میں ڈال لیں. اب امت مسلم کا حال یہ کہ دن کے اعتبار سے انہوں نے من گھڑت باتیں بنا لی, مہینے کے اعتبار سے من گھڑت باتیں بنا لی, سال کے اعتبار سے من گھڑت باتیں بنا لی, اور کئی چیزیں ایسی جو قرآن میں ثابت نہیں, سنت میں ثابت نہیں. اگر ثابت ہے تو ویسی ثابت نہیں جیسے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں, مطلب ویسی ثابت نہیں. جیسا مثال کے طور پر ایک صاحب ایک مرتبہ اور کہا کہ قرآن میں
دلوں کی بیماری کا کوئی علاج ہے کہ وال میرا خراب ہو گیا. بولا ایسا تو کوئی نہیں ہے. بولے ہے قرآن کی آیت, انہوں نے کچھ تو وال لفظ لا لیا عربی کا اٹھا کے. اب وہ وال کی بات ہو رہی, یہ کون سا پتہ نہیں, اللہ رحم کرے بھائی, لیکن لا لیا انہوں نے اس. تو اس طرح سے ایسا نہیں یاد رکھیے, ثابت ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سمجھے. تو آئیے ہمارے پاس جو ہے اس مہینے کے اعتبار سے ایک رات اب تھوڑے دن بعد منائی جائیں گی, جس رات کو لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں. 27 رجب ہوتی ہے, اس کو معراج کی رات کہتے ہیں. تو معراج کی رات یاد رکھیے, یہ واقعہ ہوا لیکن اس کو منانا نہیں. واقعہ ہوا جیسا مثال فتح مکہ ہوئی, اس کو مناتا ہے. جنگ بدر ہوئی, اس کو مناتا ہے. صلح حدیبیہ ہوئی, اس کو مناتا ہے. اس سے کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا نا کہ حدیبیہ کا دن ہے, ہاں چلو منائیں گے, تمہاری طرف سے تھوڑے لوگ آئیں گے, ہم تھوڑے آئیں گے, جمع ہوں گے, ایک معاہدہ کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں ہوئی, لیکن ہوئی کا معنی منانا نہیں ہے. تو معراج ہوئی, کب ہوئی آپ کو بتائیں؟ معراج کب ہوئی, اس تعلق سے 5 مشہور قول ہے, 5, جس میں سے ایک ہے کہ رمضان میں ہوئی, ایک ہے کہ رجب میں ہوئی. تو 5 قول ہے, یاد رکھیے. اگر یہ رات واقع میں فضیلت کے حامل ہوتی, منانے کے حامل ہوتی, تو 5 قول نہیں ہوتے, ایک ہی قول موجود ہوتا کہ اس رات ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہونے کے بعد کتنے دن حیات رہے بتائیے آپ؟ 10 سال کی تقریباً آپ حیات رہے, چونکہ 13 سال مکی زندگی اور آخر میں یہ ہوا, تو 10 سال حیات رہے. چونکہ نماز اس میں ملی, اس سے علماء لکھتے ہیں آخری وقت میں, ہجرت سے پہلے کبھی تو بھی. تو 10 سال حیات ہے, تو 10 سال میں 10 بار آئی. ابوبکر صدیق کی خلافت میں 2 بار آئی, چونکہ ان کی خلافت 3.25 سال تھی. عمر ابن خطاب کی خلافت میں یہ رات جو ہے تقریباً 10 سال آئی. عثمان ابن عفان کی خلافت میں 12 بار آئی, اور اس کے بعد. لیکن ان میں سے خلفاء راشدین کا 30 سال کا دور ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا دور ہے. 40 سال میں کسی نے بھی نہیں بنایا اس. پھر یہ دور چلا گیا, پھر صحابہ کا دور آ گیا. صحابہ کے دور کے اندر بھی آخری صحابی کا انتقال جو 110 ہجری میں ہوا, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ آج سے 100 سال بعد کوئی زندہ نہیں رہیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, تو ظاہر سی بات 110 ہجری میں 100 سال کمپلیٹ ہو گئے, اور اس کے بعد کوئی صحابی نہیں یاد رکھے. تو وہ 100 سال میں بھی اس کو کبھی منایا نہیں گیا. تو یہ رات کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور رات آئیں گی, ایک اور مہینہ آئیں گا اگلا, پھر اس کو 15 شعبان کو منائے جائیں گی. یہ رات کی بھی کوئی وجود نہیں, کوئی ثابت نہیں, کوئی منانا ثابت نہیں. لیکن لوگوں نے اعمال کو بنا لیا کہ ثابت ہے. چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر یہ رات ثابت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے, صحابہ کی زندگی میں ہوتی, تابعین کی زندگی میں ہوتی, تبع تابعین کی زندگی میں ہوتی, چلیے وہ بھی چھوڑ دیجیے, امام اور محدثین کا بھی لکھتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر کوئی کہے کہ حنفی فقہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ چلتا ہے, تو فقہ کی کتاب میں کوئی تو باب ہوتا 27 رجب کو منانے کا بیان, 27 رجب کے فضائل. کہیں نہیں ملیں گا آپ کو, دور دور تک کوئی وجود نہیں, نہ مسلک میں وجود ہے نہ وہ ہے. لیکن ایک رائج چیز, رائج سمجھ تک چلن میں ہے کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا تھا. تو پھر جو ملا تھا وہ لو نا, رات لے لی. مطلب یہ ہوا کہ میں نے اگر تحفہ آپ کو ایک ڈبے میں دیا, آپ نے تحفہ پھینک دیا, ڈبہ رکھ لیا پوری زندگی اور اپنے پاس, کہ فیض میں نے تحفہ دیا میرے کو ڈبے میں. ڈبہ اصل نہیں تھا, تحفہ اصل تھا نا اندر کا, تو تحفہ تو پھینک دیا, ڈبہ لے لیا. تو وہی حال ہو گیا کہ 27 آ گئی تو بولی معراج ہے, حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے. اچھا ایک بات آپ کو اور بتاؤں, لوگ جب معراج کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے اسراء ثابت ہے, معراج ثابت نہیں. یاد رکھیے معراج سنت سے ثابت ہے. اس سفر کے آسمانی 2 حصے تھے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں پورا سفر رکھوں, جس کو دیکھنا یوٹیوب پہ آلریڈی میرا لیکچر اپلوڈڈ ہے. 2 حصے ہیں. پہلا سفر مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ, اس کو کہتے ہیں اسراء, اور مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان کے سفر کہتے ہیں معراج, الاسراء والمعراج. تو قرآن میں اسراء کا ذکر ہے, معراج لفظ کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے, سمجھ رہا. تو لہٰذا اگر قرآن میں ہے بھی ذکر اس کا اسراء کا, تو اس کو منانا نہیں ہے. منانا کیوں نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا. منانا کیوں نہیں؟ صحابہ نے نہیں منایا. منانا کیوں نہیں؟ تابعین نے نہیں منایا. منانا کیوں نہیں؟ سلف صالحین نے کبھی اس کو نہیں منایا. لیکن ہمارے پاس ایک تاریخ طے کر لی گئی. وہ تاریخ جو افسوس کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھی, یا لوگ بھول چکے ہو تاریخ. 5 میں سے ایک بتائی جاتی. اب سوال یہ, کوئی اتنی اہم رات ہوتی تو ظاہر سی بات ہے اس کو لکھا جاتا کہ یہ رات ہوا, فلاں ہوا. اصل تحفہ تھا, رات نہیں تھی. صحابہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے 2 وقت میں نماز خود پڑھتے تھے, سورج نکلنے سے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے. عصر اور فجر سمجھ لی ایک طرح سے, خود پڑھتے تھے. اتنا شوق تھا. کیوں شوق تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمت دی اور اتنے بری کفر سے اور برائی سے نکالا, لہذا اللہ کے شکر میں ہم کچھ تو کریں. تو وہ اپنی طرف سے نفل نمازیں پڑھتے تھے. معلوم ہو, کئی صحابہ نفل نماز پڑھتے پڑھتے ہی پکڑے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلی بار پتا چلا لوگوں کو کہ آپ کچھ بات نہیں کر رہے, وہ یہی تھا کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تھا. وہ نفل تھی. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا رب ان کے اوپر کوئی چیز فرض کرے تاکہ وہ شکر بجا لائے. تو نماز اللہ نے فرض کر دی. اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے اس کی فرض ہونے کی تاریخ کو بھی بنا لیا, پھر ایک رات بھی جاگ لی, اور اس کے اندر کچھ نمازیں پڑھ لی, اور پھر سال بھر تحفہ غائب. تو میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے ڈبہ لے لیا ہم نے, اور تحفہ ختم کر دیا. نماز تو غائب ہو گئی. 5 وقت روز پڑھنے کا تحفہ تھا یہ,
سال میں ایک بار نہیں. تو گویا ہم نے ایک رات کو پکڑ لیا اور اس کو ہم نے منانا بھی بہرحال شروع کر دیا. حالانکہ کئی چیزیں دین اور اسلام میں ہوئی لیکن ہونے کا مقصد اس کو منانا نہیں. یہ اصولی بات کو بہرحال آپ سمجھ لیں, یاد رکھیے. تو نماز کا تحفہ ملا تو نماز پڑھی, لیکن نماز کا تحفہ ملا وہ کہ رات منانے کی دلیل نہیں ملتی. اس لیے کہ میں نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 سال, خلفاء راشدین کے 30 سال اور آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوتی ہے, ان 110 سالوں تک کسی نے اس رات کو نہیں منایا. اب یہ کب شروع ہوئی, چلن ہوئی, میں سمجھتا ہوں بعد کے لوگ آئے جن کو ایسا لگا کہ باقی ساری نمازیں تو اپنے سے 5 وقتہ ہونے والی ہے نہیں, تو کیوں نہ ایک شارٹ کٹ نکال لیا جائے. جس دن تحفہ ملا اس دن اتنا اپن بجو, اتنی باتیں کرو, اتنے فضائل بیان کرو کہ بعد میں سال بھر لوگ پوچھے نا اپنے سے کہ نماز کا کیا ہوا. مطلب اگر کود کے کہہ رہا ہوں نماز فرض ہے, نماز جو نہیں پڑھتا فلاں ہے, نماز ایسی نماز ویسی, تو کوئی بولیں گے یار کیا آدمی زبردست نماز کی کتنی بات کرتا. اب باقی سال بھر تو اپنے کو پڑھا نہیں, تو کم از کم ایک دن تو بولنا چاہیے نا. جیسا وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے, انہوں نے ایک اچھا طریقہ نکالا, سال میں ایک بار ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. اور اس کو کیا بولتے ہیں آپ کو, مدرس ڈے اینڈ فادرس ڈے. پورا سال ماں باپ کے پاس نہیں جاتے, بوڑھا گھر میں ڈال دیتے ہیں, اور ایک دن جاتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, 2-3 وقت کا کھانا, پھر ساتھ میں فوٹو کھینچتے ہیں, پھر فیس بک وغیرہ میں اپڈیٹ کرتے ہیں کہ آج باپ کے ساتھ تھا, آج ماں کے ساتھ تھا, فلاں تھا, آج بوڑھا گھر میں تھا. پھر سال بھر ان کو ماں باپ کو دیکھنا ہے نا کچھ کرنا ہے. ہاں خرچ وغیرہ بھیج دیتے ہیں, یہ کبھی حکومتیں سنبھال لیتی ہے. ویسٹرن کنٹریز میں بوڑھوں کو گھر پہ نہیں رکھتے, یاد رکھیں. تو ویسا ہم نے کر لیا. نماز اصل تھی, اس کو سال بھر پڑھنا تھا, ہر روز 5 وقت فرض پڑھنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرائض کے علاوہ بھی جو آپ کئی نمازیں پڑھتے تھے, اب کتنی گنا, رات سے لے کر صبح تک. اور موقع سے سورج گرہن ہے تو اس کی نماز ہے, تہجد کی نماز ہے, ہاں اس کے صلاۃ الضحیٰ جس کو اب 4 ثوابین اور جو اشراق کہتے ہیں, اس کے علاوہ بارش نہ ہو تو آپ نماز پڑھتے تھے, اس کے علاوہ مدد کے لیے اللہ سے نماز پڑھتے تھے. بس نماز تو اتنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھ. تو وہ سب چھوڑ دیا اور ایک دن کو ہم نے پکڑ لیا. تو اب سوال یہ آیا کہ کیا ایسی رات, ایسا دن, ایسی گھڑی, کسی کی فضیلت جو ثابت نہیں, منانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے منانا بدعت ہے. بدعت سمجھتے ہیں, بدعت وہ چیز ہے جس کا دین میں کوئی اصل یا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے, ہم اپنے دل سے اس چیز کو بنا لیتے. کوئی کہیں گا یہ چیز تو ہوئی نا, معراج میں تحفہ ملا, ہاں ملا, کون انکار کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ تحفہ ملنا, اس کو منانے کی دلیل کہاں ہوئی؟ ورنہ پھر روزہ جب ملا تو اس کا بھی ایک منا لو کوئی دن. روزہ جب سے فرض ہوا کہ بھائی روزے کا دن جیسا نماز کا تحفہ تو روزے کا تحفہ, پھر حج جب سے شروع ہوا تو حج کا تحفہ, نہیں کرتے نا بس. تو پھر اس کو کیوں کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے چیزوں کو بنا لیا اور شارٹ کٹس نکال دیے. اب بہرحال پھر ایک راستہ نکلا تو پھر کئی راستے بنے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں. پھر مغرب کے بعد کیا کرنا ہے وہ عمل بھی آ گئے, جو کہ راتی ثابت نہیں ہے لیکن عمل ثابت ہو گئے. عشاء کے بعد کیا کرنا ثابت ہو گیا. پھر رات کی کون سی گھڑی میں کیا کرنا ہے بتا دیا لوگوں نے. اس کے بعد پھر ایک سے ایک عمل آئے کہ 100 رکعت پڑھ لی تو فلاں, 20 رکعت پڑھ لی تو فلاں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو فلاں, اور اتنی رکعت پڑھے تو مغفرت. پھر اس کے بعد ایک اور نماز اس میں ایڈ ہو گئی, راتوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں عام طور سے, خاص طور سے اس رات میں, وہ ہو گیا قضائے عمری کی نماز. 2 رکعت فجر کی بولے پورے سال بھر کی کمپلیٹ, قضائے عمری پورے عمر کی قضا کمپلیٹ. اس کے بعد 4 رکعت پڑھ لی. اگر اتنا آسان ہوتا, سبحان اللہ, تو صحابہ کو کیوں تکلیفیں اٹھانا پڑتی نماز کے لیے, کیوں پکڑے جاتے ہو نماز پڑھتے ہوئے, کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک نماز پڑھتے ہیں؟ یہ کہہ دیتے امت, یہ تو میں نبی ہوں, میں پڑھتا ہوں, لیکن تم لوگوں کے لیے سہولت ہے, قضائے عمری ایک نماز ہے, فلاں رات آتی ہے, تم لوگ اس میں ادا کر لیا کرو. بس 17 رکعتیں پڑھنا ہے, 2 فجر کی, 4 ظہر کی, 4 عصر کی, 3 مغرب کی, 4 عشاء کی, اور قضائے عمری کے نام سے پڑھ لو, ہو گیا تمہارا بیڑا پار. سبحان اللہ. ایسا نہیں یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخر وقت تک نماز پڑھتے رہے, حتیٰ کہ آپ جس مرض میں تھے, جس کے بعد آپ کی وفات ہوگی, اس مرض کے اندر بھی آپ اٹھتے, کبھی آپ کو بے ہوشی تاری ہوتی, پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو کہا تھا نہیں پڑھی, آپ کا انتظار کر رہے. تو پھر آپ غسل کرتے پھر بے ہوش ہو جاتی, آخر وقت تک نماز پڑھ رہے ہیں, اور امت کہہ رہی ہے کہ اس کو ایک دن پڑھنا کافی ہے. لوگوں نے, امت نے دن بنا لیے, رات بنا لیے. تو میں گزارش کروں گا, ہم نے اصولی بات دیکھ لی, قرآن سنت صحابہ کے عمل میں ہے کہ یہ سب چیز نہیں ہے, تو پھر اس کو کیسے ہم دین کا حصہ مان سکتے ہیں, کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ اب لوگوں کے پھر سوالات تو اتنے ہیں, پہلے جو لوگوں نے کیا غلط تھے کیا. ہم پہلے اور بعد کی بات ہی نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں اب تک غلط اکاؤنٹ میں پیسہ ڈپازٹ ہو رہا تھا, ابھی صحیح اکاؤنٹ بتا دیا میں نے آپ کو. آپ مجھ سے پچھلا مت پوچھو وہ غلط تھا یا صحیح تھا, جو ہوا وہ ہوا. دعا کیجئے, مغفرت کی دعا کیجئے, جنہوں نے کیا معافی مانگ لیجئے, لیکن اگلے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو پچھلا کیا تھا غلط تھا, نہیں تھا, تو پھر اس کو غلط نہیں ثابت کرے تو اگلا ہم نہیں کریں گے. جو ہوا ہوا ہو. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی, ہم کو کرنا ہے. اسی طرح یہ مہینہ ہے, اگلا مہینہ ہے, پھر اس کے بعد رمضان کے بعد اور دن آئیں گے, پھر اس میں فلاں ہوں گا. مطلب ہر دن, ہر رات, ہر روز, مطلب میں ایک لسٹ بنا لوں, اس کی کوئی انتہا نہیں ہوں گی.
اسی مہینے میں 22 رجب گزری، اس کو لوگوں نے ایک تہوار عید منا لیا، 27 رجب کو ایک تہوار ہے، 15 شعبان کو ایک منائیں گے، اس کے بعد رمضان ختم ہوگا تو اس کی عید تو ثابت ہے، اس کی ایک باسی عید بھی منائی جاتی ہے، پھر اس کے شربوزی عید منائی جاتی ہے، کہاں سے لائی سب 6 روزوں کی عید بولے، پھر وہ عید منا لی، اس کے بعد فلاں دن آ گیا اس میں یہ کر لیا، فلاں رات آ گئی اس میں یہ کر لیا، فلاں موسم آ گیا یہ کر لیا، محرم آ گیا تو فلاں، کئی اصول ہم نے بنا لیا۔ اب میں آپ کو کہوں گا، گزارش کروں گا، میں پڑھو، دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، کیا یہ واقعی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ صحابہ کا تو یہ حال تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باتیں نوٹ کی، ایسی چیزوں کو لکھا اور ایک دوسرے کو بیان کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو خالی وہ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حج کے لیے نکلے تو تابعین ان کے ساتھ چلے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا تھا، چلو دیکھتے ہیں حج کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر گئے اور وہاں طہارت کو جیسے بیٹھتے ویسے بیٹھا اور کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں رکے؟ ہم کو لگا آپ عصر کی نماز پڑھیں گے، تو کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز تو وہاں پڑھی تھی، تو کہا یہاں کیوں رکے اور یہ کیا کیا آپ نے؟ پیشاب بھی نہیں کیا، خالی بیٹھ کے اٹھے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر طہارت کو بیٹھے تھے، مجھے تو پیشاب نہیں آیا تھا لیکن میں یہاں بیٹھوں گا۔ کیسے ختم بختم چل رہے تھے وہ، ایسا ریت میں ایک آدمی آگے چلا تو بچہ ڈالتا نا بیچ میں پیر، ویسا چل رہے تھے، پیشاب نہیں آیا پھر میں بیٹھ کے اٹھوں گا۔ ایک جب مقام پر گئے، اونٹنی کو پورا گول گھما دیا 180 ڈگری، پھر گھما کے پھر یوں کر لیا 360، مطلب سیدھا جا رہی تھی، پورا گول گھوم کے پھر ادھر کر لیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چکر کھائی تھی، اونٹنی نے غش کھا گئی تھی، جانور بھی چکر کھاتا ہے تو ایسا غش کھائی تھی، گول گھوم کے بیٹھ گئی تھی، پھر کھڑے ہوئی گول گھوم کے پھر سیدھا چلی۔ تو کہا میں بھی اپنی اونٹنی کو یہاں چکر کھلاؤں گا گول۔ آپ سمجھ رہے؟ مطلب اتنا فالو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ وہ چیز اونٹنی کو ہو بھی نہیں تو کروایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خطبہ دیتے وہاں ایک جھاڑ تھا، جس جھاڑ کی وجہ سے اللہ کے رسول سر نیچے کرتے تھے، اس کی ٹہنی تھی نا وہاں، تو سر نیچے کرتے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے وہ جھاڑ کٹ گیا تھا، تب بھی صحابہ وہاں سے جاتے تو اپنا سر کو تھوڑا نیچے کر کے جاتے تھے، کیوں؟ نبی نے کیا تھا نا ویسا کام۔ اب جھاڑ تو نہیں ہے وہاں لیکن نبی نے کیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعے کے خطبے میں آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جو شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، وہ مسجد کے اندر آتے ہیں تو وہاں جوتے چپلے جا رہتی ہیں اور وہاں سنتے اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں عبداللہ ہم نے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، وہ کوئی بیچ میں خطبے میں کھڑا تھا۔ تو کہا اللہ کے رسول ہم کو کیا معلوم آپ نے کس سے کہا، ہمارے کانوں میں آواز آئی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ جو شخص کھڑا ہے بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا، بس آگے کچھ بھی نہیں۔ اب آپ بیٹھنے کا میں نے کان میں سنا آپ کی آواز کیا ہے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، ہم کو کیا معلوم آپ کس سے کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، مجھے سنے ہیں میں بیٹھ گیا۔ تو یہ صحابہ کا حال تھا۔ تو کیا وہ صحابہ نے اتنی بڑی بڑی راتیں اور دن اور فضائل مس کر دی ہوں گے، چھوڑ دی ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ انہوں نے کوئی ایک چیز بھی ایسی تھی جو نیکی کی کبھی نہ کی ہو، جو اللہ کے رسول سے دیکھی ہو، ہر چیز کی انہوں نے۔ تو لہٰذا اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم لوگ کوئی نئی چیز ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں، دین اور شریعت مکمل ہو گئی۔ تو لہٰذا اب کوئی بھی کام دل سے نہیں کرنا ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، صحابہ کا عمل، اس میں دیکھنا ہے، اگر ملے تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ دیجئے، چاہے کتنے سالوں سے کر رہے ہو، کتنے زمانے سے ہو رہا ہو، کتنے لوگ کر رہے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب کچھ لوگوں نے ایک بات بیان کی، اس سے بات ختم کروں گا، نہیں بھائی اسی بہانے سے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم کو دین پہ عمل بہانوں سے ہی کرانا ہے تو بس پھر تو معاملہ انسان کا بڑے غرف ہونے والا ہے، بہانوں سے۔ اسی بہانے نماز پڑھ لیں گے تو پھر 2 راتیں کیوں، ایسا ہر مہینے ایک رات منا لو، پھر بہانے سے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ اب بہانوں سے ہی کام کرانا ہے۔ قرآن اور سنت یہ ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے۔ ایک مومن کا کام ہے کہ وہ اپنی نفس کو اس کے مطابق ڈھال لے، اس کو بہانوں کے ذریعے کام نہیں کیا۔ ہاں چھوٹے بچے کو کہہ سکتے ہیں اسی بہانے کر لیتے لگ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کو لاؤ، 10 سال کا ہو نہ آئے تو مارو۔ تو یہاں کہہ سکتے کہ 3 سال کا اس کو موقع ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کے مسجد لا رہے ہیں، 3 ایئرس ٹریننگ چل رہی ہے، اس کے بعد نہ آئے تو سزا مل رہی ہے۔